نے کہا تو کیوں نہیں پڑھا تھا؟ یہ ایک مستقل سوال ہوگا. اگر یہ عذر لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم عقیدے کی بات کو کیا سمجھے جی، ہم تو پڑھتے ہی نہیں، انہوں نے کہا پڑھے نہیں تو یہ تو الگ جرم ہے، لہذا پڑھے نہیں. تو سرکار کا حکم ہے بخاری شریف میں، آپ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک نقل کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دین پڑھ نہیں سکے تو جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے سن کر سیکھ لو. یعنی ایک دین کا ذریعہ سیکھنے کا یہ بھی ہے، بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا اپنے بڑے بڑے بوڑھوں سے، یہ بھی حدیث پاک ہے، فرمایا اپنے بوڑھوں سے دین سیکھا کرو. عرض کیا بوڑھے کوئی سارے دین پڑھے ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ بوڑھے ہونے تک پڑھے ہوئے نہیں تو دیکھ کر سیکھے ہوئے ہوں گے، دیکھ کر سیکھے ہوئے ہوں گے. اب کتنی نماز روزے کے مسائل ہیں کتابوں میں نہیں پڑھے ہیں، کئی بزرگوں کتابوں میں نہیں پڑھا، لیکن اپنے باپ دادا کو جو نیک تھے، صالح تھے، نمازی تھے، اچھی عادات کے مالک تھے، ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو دین آتا ہے. کتنے مسائل ہیں کہ وہ مسجدوں میں جا کر یا دارالعلوم میں جا کر نہیں پڑھتے. ماں باپ نیک ہیں اور ماں باپ اگر قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بہت سی باتیں بچہ ان سے سیکھتا ہے. اور حضور نے فرمایا بوڑھے تمہارے کام کے ہیں، تمہارے اخلاق کی بھی تربیت کر سکتے ہیں اور تمہیں تعلیم بھی دے سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے کتابوں سے نہ پڑھا ہوا ہو. تو گرامی قدر حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقائد کے باب میں، اعمال کے باب میں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو سب سے پہلا سوال آخرت میں اسی کے بارے میں ہوگا. تو جو سب سے ضروری یعنی لازمی مضمون ہے، اس کے بارے میں اگر کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سمجھتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ یعنی اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ لازمی مضامین اور لازمی سبجیکٹ جو ہے میرا، اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور اختیاری کاموں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے اور اس پر اختیاری مضامین میں وہ کوشش کرتا پھرتا ہے، کس طرح وہ امتحان میں کامیاب ہوگا؟ عقیدے کا مسئلہ یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے، یہ لازمی مسئلہ ہے جس کا ہر مسلمان مکلف ہے کہ وہ اپنے عقائد درست رکھے. اور اس پہ ایک بات غور سے سنیں، حضرت قاضی صاحب قبلہ نے ابھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک حوالہ پیش کیا، مجھے بڑا ذوق حاصل ہوا اس پر. میں بھی آپ کے سامنے حضرت قیوم زمانی قطب ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ایک قول مبارک پیش کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ نظر والوں کی نظر میں ضروری کام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں فرض نخستی بر عقلا تصحیح عقائد است بر وفقارا صاحبہ اہل سنت و جماعت کے فرقہ ناجیان. آپ فرماتے ہیں عقل مندوں پر سب سے ضروری فرض یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے درست کر لے، اور درست بھی کس طرح کرے؟ فرماتے ہیں اس طرح درست کر لو جس طرح علماء اہل سنت کہتے ہیں. گرامی قدر حاضرین، میں آپ کے سامنے کوئی الجھن، واللہ اللہ کی قسم کوئی الجھن آپ کے سامنے پیدا نہیں کرنا چاہتا. ایک وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آج کل کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ تسلیم کرے کہ میں زمین میں فساد کر رہا ہوں، میں زمین میں فساد کر رہا ہوں. جو بھی مبلغ آئے گا آپ کے پاس، جس مکتبہ فکر کا آئے گا، وہ یہی کہے گا کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے جی فساد ہم کب کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ فساد کرنے والے بھی اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، دعویٰ ان کا بھی یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں. ایسے ماحول میں آپ حضرات کا، جن پر عوام کا اطلاق کیا جاتا ہے، یہ کہنا بجا ہے کہ ہم بڑی دقت میں ہیں. جب مفسد بھی مصلح ہو تو بچا کیسے جائے؟ یعنی ہر کوئی آدمی سفید کپڑے پہن کے آ جائے گا، صورت شکل سے تو وہ بھی اچھا معلوم ہوگا مفسد اور کہے گا میں مصلح ہوں، تو ہم کیسے بچیں؟ تو حضرات گرامی، بچنے کے لیے اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو سوچ عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو شعور عطا فرمایا. غور و فکر کرنا اس کی بات پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سوچئے، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس پہنچا، وہ کہتا ہے جی میرا عقیدہ بھی درست ہے اور میں آپ کے عقیدے بھی درست کر رہا ہوں. ابھی ایک اور شخص آیا، وہ کہتا ہے میرا بھی عقیدہ درست ہے، میں آپ کے عقیدے درست کر رہا ہوں. قرآن شریف یہ بھی پڑھتا ہے، قرآن شریف وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں دونوں، حدیث پاک پڑھتے ہیں دونوں. آپ کہتے ہیں کمال ہو گئے بھائی، وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، دونوں عقیدے درست بتا رہا ہے اور دونوں کے عقیدوں میں فرق بھی ہے. دونوں کس طرح درست ہوں گے؟ پڑھتے دونوں قرآن ہے. اب کیا کریں گے؟ گرامی قدر حاضرین، آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں.
میں ابھی اگر حاجی صاحب سے وقت پوچھتا ہوں تو کیا وقت ہے تو وہ فرمائیں گے میرے پاس 1:30 ہو گیا، کوئی 31 منٹ ہے ان کے پاس۔ میں کہتا ہوں حاجی صاحب آپ کی گھڑی درست نہیں ہے۔ وہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کی گھڑی جو ہے نا اس کی قیمت کم ہے، میری گھڑی قیمت زیادہ ہے، میرا ٹائم ٹھیک ہے۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم اس سے مقصد نہیں ہے، صرف مسئلہ سمجھیں۔ میں کہتا ہوں جی میری گھڑی کی قیمت زیادہ ہے، اس میں تو ہیرے لگے ہوئے ہیں، یہ میں نے فلاں ملک سے خریدی ہے، اتنے ہزار میں خریدی ہے، گھڑی میری ٹھیک ہے اس لیے اس کا ٹائم ٹھیک ہے۔ وہ کہیں گے یہ تو کوئی نشانی نہیں کہ جس گھڑی کی قیمت زیادہ ہو اس کا ٹائم بھی ٹھیک ہو، یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ گھڑی اس کا ٹائم ٹھیک ہوگا جس کا سٹینڈرڈ ٹائم سے ٹائم ملا ہوا ہوگا۔ کوئی معیار ہے نا ہر ملک میں، ہمارے ہم کہتے ہیں جی میری گھڑی ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک ہے؟ کہا میں نے ریڈیو سے ملائی ہے، ریڈیو سے ملائی ہے، مطلب ہے اس کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے، وہ بتاتا ہے، وہ صحیح ٹائم بتائے گا، وہ ایک معیار ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کا بڑی داڑھی مبارک ہونا، کسی کا شکل اچھی ہونا، کسی کا لباس عمدہ پہننا، کسی کا تلاوت قرآن بھی زیادہ کرنا، کیوں؟ قرآن تو خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ صرف تلاوت قرآن نہ دیکھو، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کے گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، اور بہت سے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ پھر معیار جب قرآن پڑھنا بھی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا معیار یہ ہے کہ دیکھو گھڑی کا عمدہ ہونا، اس کا قیمتی ہونا، اس کا چمکدار ہونا، اس میں ہیرے جڑے ہونا، یہ کوئی درست کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے کسی درست ٹائم سے ملی ہوئی ہو تو صحیح ہے۔ فرماتے عقیدوں کے بارے میں بھی تم بندوں کو دیکھو، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ معیار کتابیں نہیں، معیار مسئلہ بھی نہیں، کیوں؟ اس میں نظر ہوگی، اس میں گہرائی ہوگی، اس میں تعمق ہوگا جس تک تم پہنچ نہیں پاؤ گے۔ تو پھر معیار کیا ہے؟ فرمایا معیار ان بندوں کو بنا لو، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان بندوں کو جن کو دنیا کی کوئی آلائش اور کوئی مصروفیت میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو مجھے کہنے دیجئے پھر معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جس کی عقیدے اولیاء اللہ سے ملتے ہیں، حضرت دادا گنج بخش سے ملتے ہیں، حضرت غریب نواز سے ملتے ہیں، حضرت مجدد الحسانی سے ملتے ہیں، سمجھ لو کہ اس کے عقیدے درست ہیں۔ ایک مرتبہ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کی مسجد شریف میں شاید یہ رسم نہ ہو، لیکن یہ کوئی مندی رسم نہیں ہے، اچھی رسم ہے، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے کہہ دیا، اس کو منوانا میرا کام نہیں، میں نے سنانا تھا، سنا دیا۔ کیا کہ مسئلے ہوتے ہیں، کون نہیں قرآن پڑھتا جی؟ قرآن تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہیں، بلکہ قرآن کے حوالے سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اجراء نبوت پر حدیثیں پڑھیں گے جی، اجراء نبوت پر آیتیں پڑھیں گے، اور سادہ لو آدمی جو ہے وہ اس پر بھی حیران ہوگا جی آپ قادیانی بھی جو ہے وہ آیتیں پڑھ رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس سوچ میں کیوں پڑے ہیں آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس دین کے ستون کون ہیں، ہمارے پاس دین کے ستون کون ہیں؟ ہم تو تعلق رکھتے ہیں بر صغیر پاک و ہند سے، میرے کم از کم سامعین سارے ہی حضرات جو ہیں بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت میں جس نے توحید کا تصور پیش کیا وہ کوئی صرف کتاب کی دعوت ہے؟ ارے وہ اولیاء اللہ کی نظر ہے کہ غریب النواز نے ایک نظر سے، جیسے حضرت فرما رہے تھے توجہ انعکاسی، اس سے بھی بڑھ کر ایک توجہ اتحادی ہوتی ہے جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے۔ غریب النواز نے توجہ اتحادی کے ساتھ ایک نظر ہندوؤں کے اجتماع کو دیکھا، 90 لاکھ ہندوؤں کی زبان پر کلمہ مبارک جاری فرمایا۔ گرامی قدر حاضرین، جو ہمیں ہندو مت سے اسلام تک لے آئے، یہاں وہ ہمیں اندھیرے کے چھوڑ کر چلے گئے۔ غور تو کرو نا کہ اب یہاں کا فرق وہ نہیں بتا سکے۔ سکھوں کو مسلمان بنا لیا، ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا، اور جب پڑھ چکے تو اب ہم ان کو چھوڑیں اور نئے بندے ڈھونڈتے پھریں کہ اب یہ رہنمائی اسلام لانے کے بعد ہماری نہیں کر سکتے، اب کوئی اور ہونے چاہیے جو ہمیں قرآن سنائے۔ غلط ہے۔
قرآن منطبق ہے جن کے قلوب پر، قرآن کے علوم سے جن کے سینے روشن ہیں، ارے وہ بھی چاہتے تو درس و تدریس سے دو